السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ بخار ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ایک نعمت بھی ہے جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ بندہ بعض اوقات نیکیوں کے ذریعے اس مقام کو حاصل نہیں کرتا جو مقام بندے کو اللہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر کے اس مقام تک اس کو پہنچا دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتوں کو سمجھا ہے۔ آگے مصنف کہتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بخار کسی مہمان کی طرح آتا ہے اور 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتا؟ اس کے آتے ہی ہم دوا دارو، ڈاکٹر، انجیکشن وغیرہ کے فکر میں لگ جاتے ہیں۔ جیسے مہمان کے آتے ہی ہم کھانا پکانا، روٹی اور سالن اور ان کے لیے رہنا اور کھانا سارا اچھے سے اچھے انتظام کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ بس ایسے ہی بخار آتے ہی ہم دوا، انجیکشن اور ڈاکٹر کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ تو بخار کو مہمان سے تشبیہ دی ہے۔ ناظرین باتمکین سمجھتے ہیں کہ ہم بخار کو بھگانے کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی ہم کو دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گویا کہ مہمان کو بھگانے کی، یعنی مہمان کو گھر سے باہر نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ظاہراً وہی لگتا ہے کہ ہم انجیکشن دے کر اور دوا کھا کے اور ڈاکٹر کو بلا کر گویا کہ بخار کو بھگا رہے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے مہمان کو بھگا رہے ہیں۔ جبکہ یہ سب اس لیے ہیں، یہ کھانا پکانا، سالن روٹی کیوں ہے کہ وہ جو مہمان آیا ہے اس کو کھانا کھلانا ہے، یعنی اس معزز مہمان یعنی بخار کی خاطر مدارت کے لیے ہوتا ہے۔ تو مصنف ہم کو مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ ہم گویا کہ بخار کی عزت کر رہے ہیں اور اس کا احترام کر رہے ہیں اور اس کی خاطر مدارات کر رہے ہیں، اس کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، انجیکشن دوا دے کر، یعنی اس کو کھلا کر۔ بخار جب رخصت ہونے لگتا ہے تو مریض اس سے چپکے سے کہتا ہے کہ بھائی کبھی کبھار آ جایا کرو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، تمہارے آنے سے مجھ کولہو کے بیل کو 2-3 دن کا آرام مل جائے گا، ورنہ مجھے نہ میرا آفس چین لینے دیتا ہے، نہ گھر کی مصروفیات پل بھر آرام کا موقع دیتی ہے، میرا آرام کی فکر کسے ہے؟ تم ہی ان سب کو سمجھا سکتے ہو، تمہارا حکم کوئی نہیں ٹالتا، تمہارا حوالہ موجود نہ ہو تو چھٹی کی درخواست بھی منظور نہیں ہوتی۔ یعنی گویا کہ بخار سے مخاطب ہو کر اس مہمان سے مصنف منت سماجت کے ساتھ کہتے ہیں کہ تمہارے آنے سے ہم کو راحت مل جاتی ہے، ہم کو چھٹی مل جاتی ہے۔ جیسے آپ سمجھتے ہو نا کہ بخار آنے سے اسکول سے چھٹی مل جاتی ہے، امی ابو کچھ نہیں کہتے اور اسکول جانے سے بلکہ جانے سے روکتے ہیں، اور کوئی کام بھی نہیں کہتے، اور کوئی کام کہنے والا آپ کو کام کہے تو والدین اور گھر کے ذمہ دار آپ کو کہتے کہ ارے اس کے مت جانے دو کہ بھئی اس کو تو بخار ہے،